کہ ابنائے ہرمز کو فوری طور پہ اوپن فار بزنس نہ کیا گیا تو امریکہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا امریکہ اگر جنگ بندی کا اعلان کر کے اپنے بحری بیڑے واپس موڑ لے گا تو ابنائے ہرمز کھلے گی نہیں آپ کے خیال میں؟ یہ کس قسم کی شرط ہے امریکہ نے جو اب جا کے لگائی ہے؟ متی اللہ جان صاحب السلام علیکم. مجھے آپ کے پروگرام میں شمولیت کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے بیکاز میں آپ کو ایز انڈیپینڈنٹ اینڈ آنیسٹ جرنلسٹ دیکھتا ہوں. تھینک یو سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک تو اپنے جو اس کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے ان کو کہیں بھی نزدیک نہیں ہے. انہوں نے رجیم چینج سے شروع کیا. انہوں نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کرنے کے اوپر شروع کیا. ان کے میزائلز کو کی رینجز کو کم کرنے پہ شروع کیا. اور جبکہ اب وہ پھنسے ہوئے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے پہ. اور تمام کوششوں کے باوجود ابھی تک وہ سبجیکٹو کو اچیو نہیں کر پا رہے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی طاقت کا غرور تھا امریکہ کا، جس میں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا بحری بیڑا، وہ ان کا کچھ نہیں کر سکا. اور ان کے اپنے بھی ایڈمرلز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیول سپریمیسی تھی یہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو گئی ہے. دوسرے ان کا جو غرور کا اور سمبل آف پرائڈ تھا وہ تھا ایئر پاور. اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل کر سکے. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ایک اور ان کی سمبل آف پرائڈ تھا، اس میں بھی ان کو بری طرح سے شکست ہوئی اور ان کے جہاز گرنا شروع ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیفینیٹلی اسٹک اینڈ کیرٹ کا یوز کر رہے ہیں. اور بہت ساری ان کی اسٹیٹمنٹس کا مقصد ہوتا ہے مارکیٹ کو ڈرائیو کرنا، جو فائنینشیل مارکیٹ ہے. جب وہ ایک پازیٹیو خبر دیتے ہیں تو مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے، جب ایران سے ایک اور خبر آتی ہے تو مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں. ان کے آپس امریکہ میں جو واپس امریکہ میں جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ سٹرائکس شروع ہیں اور پروٹیسٹ شروع ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف. تو ان کے مسائل اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو اس دوران اس طرح کی تھریٹ دینا، میں سمجھتا ہوں پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری تھریٹس آئی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ خاطر خواہ اس کا کوئی اثر ہوگا. ایران نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک رکھے گا. جیسا آپ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ سیز فائر کر کے واپس بھی چلا جاتا ہے تو امریکہ ایران کا جو ایک ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھنی ہے. کھلے گا ضرور اسٹریٹ آف ہارمز، لیکن وہ جو اس کے اوپر ٹول وغیرہ لگایا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جاری رہیں گی. فیئر انف. جنرل صاحب مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، آپ جیسے بہت کم آزاد خیال دفاعی تجزیہ کار ہمیں سننے کو ملتے ہیں. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف آور شو. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، بطور ایک سفارتکار آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب امریکہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ابنائے ہرمز فوری طور پہ کھول دی جائے، تو کیا یہی شرط ہے اور امریکہ نے عملی طور پہ جو زمینی افواج بھیجنے کا بظاہر منصوبہ بنایا تھا وہ ترک کر دیا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا کہ ترک کر دیا ہے، لیکن مجھے مدعو کرنے پر میں مشکور. یہ حقیقت ہے کہ امریکہ ایک سب سے بڑی دنیا کی قوت ہے، عسکری قوت ہے، اور سب سے زیادہ اس کا بجٹ ہے دنیا میں عسکری. اس اعتبار سے 1.6 ٹریلین اب لے گئے ہیں، پہلے 900 بلین تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یس ان کے پاس ساز و سامان اور عسکری قوت تو ہے، لیکن کیا وہ عسکری قوت جس پہ انہیں گھمنڈ تھا، جس پہ انہیں ناز تھا، کیا وہ اسی انداز سے کارآمد ہو رہی ہے؟ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ جے ڈی وینس کی بات چیت ہوئی نیتن یاہو سے، اور اس میں کچھ ترشی بھی آئی بات چیت میں، اور بتایا گیا نیتن یاہو کو کہ آپ نے تو آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا تھا، ہمیں آپ نے اپنا وار پلان بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ یہ تو 3-4 دن کی بات ہے. جیسے ہی پہلی اور دوسری اور تیسری تہ لیڈرشپ کی ایران میں ختم ہوگی، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، وہی جو جنوری میں نکلے تھے اور دسمبر میں، اور سڑکوں پر نکلنے کے بعد وہ جتنے بھی انسٹالیشنز ہیں اس کو ٹیک اوور کر لیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا، ہمارا انفلوئنس برقرار ہو جائے گا، اور اللہ خیر سلا. ایسا نہیں ہوا. تو یہ بات لیک ہو گئی ہے وہاں امریکن میڈیا میں بھی جو جے ڈی وینس نے کی تھی. تو یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ اس میں اس پوری جنگ میں داخل ہونے سے پہلے 28 فروری کو یہ وائٹ ہاؤس کا اس میں زیادہ بڑا
حصہ ہے فیصلے کو کرنے میں، بلکہ تقریباً سارا، اس لیے کہ وائٹ ہاؤس انڈر دا انفلوئنس آف جو لابی ہے وہاں اسرائیلی لابی، اس کے انفلوئنس میں، اور جو یاترا کرتے رہے نیتن یاہو کوئی 7 مرتبہ 11 مہینوں میں وائٹ ہاؤس کے، تو پہلے بھی کرتے رہے تھے، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو کہ ہم اثر میں اپنے لا سکتے ہیں. اور یہ ہیلری کلنٹن کوئی 2.5-3 سال پہلے جب الیکشن کی کیمپین ہو رہی تھی تو اپنی تقریر میں اس چیز کا، اور جو ویڈیو موجود ہے نیٹ پر، وہ کہہ چکی ہیں کہ یو آر سلیکٹنگ اپنے امریکن قوم کو فلیکٹ کر کے کہ یو ہیو اے کینڈیڈیٹ ہو ہیز اے ویری تھن اسکن and anyone can get into his skin. ان کا اشارہ یہی تھا کہ کوئی بھی اس سے بات منوائی جا سکتی ہے، اور ایسے سپر پاور کو ایسا نہیں. آپ بھی سفیر رہے ہیں، پاکستان اس وقت سفارتی محاذ کے اوپر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. 3 وزراء خارجہ اسلام آباد میں آئے ہیں. ایک طرف تو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، اور صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ کو بھی شیئر کرتے ہیں، اسحاق ڈار کی بھی ٹویٹ کو شیئر کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنگی حملے بھی جاری ہیں، ایران پہ اسرائیل کے حملے بھی جاری ہیں، اور ایران کو دھمکیاں بھی لگائی جا رہی ہیں. تو ایسی سچویشن میں جو پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لیا ہے، اس کی کامیابی کے کتنے امکان ہیں؟ دیکھیں، جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں اس کی کامیابی کے چانسز تھوڑے سے مدھم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ڈپلومیسی الٹیمیٹلی تو یہی ایک راستہ ہے، اور پاکستان کو اس معاملے میں تجربہ کافی ہے. 1971 کی اگر مثال لیں تو امریکہ اور چائنا کو قریب لانے میں، جب کسنجر کو خفیہ طور پر چائنا لے کے جایا گیا، اس سے پہلے 1 سال اس پر بیک چینل ڈپلومیسی کی گئی. اسی طرح ایران کے معاملے میں بھی ہم نے پہلے بیک چینل ڈپلومیسی کی، اپنے خلیجی ممالک کو کانفیڈنس میں لیا، چائنا کو ہم نے بتایا، چائنا نے اس کو کہا کہ بالکل ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے باقی ممالک کو، اور تب جا کے یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن اس میں سیز فائر ضروری نہیں ہے ڈپلومیٹک انیشیٹو کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ڈپلومیٹک انیشیٹو کے لیے سیز فائر ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، سیز فائر کے لیے بھی تو ڈپلومیسی کی ضروری ہے نا. ڈپلومیسی کے بغیر سیز فائر کرنے کو تو تیار نہیں ہے کوئی. ایک طرف سے 15 پوائنٹ آ گئے ہیں، دوسری طرف سے 5 پوائنٹ آ گئے ہیں، تو اس لحاظ سے اسی کوشش کے لیے کہ سیز فائر، لیکن ایران تو اس کو بھی نہیں مانتا ہے. لیکن بہرحال جب بھی ایسی سلسلہ شروع ہوتا ہے ڈائیلاگ کا، ٹاک کے ٹیبل کے نزدیک آ جائیں، چلے ابھی انٹرمیڈیٹ کے ذریعے، ہماری ذریعے اگر ہو رہی ہے، لیکن انڈیا یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ 1-on-1 بھی میٹنگ ہو سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں جس طرح کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر 1-on-1 میٹنگ امریکہ اور ایران کے بیچ ہوتی ہے، اسلام آباد میں ہوتی ہے. انور اقبال صاحب، امریکی صدر کی جو پالیسی ہے اس کو امریکہ میں کیسے اب دیکھا جا رہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے سنا، نو کنگز کی بڑی بڑی ریلیز ہو رہی ہیں، امریکی صدر بھی اپنی اب کابینہ کے کچھ اراکین کو براہ راست نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے مشورے پہ ہم نے جنگ کی، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ابنائے ہرمز کھولنے کی شرط رکھی گئی ہے. تو کیسے دیکھا جا رہا ہے امریکی صدر کی اس جنگی پالیسی کو؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں، نو کنگ ریلیز جو ہیں وہ پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اور وہ صدر ٹرمپ کے رویے کے خلاف ہے، اور اس کا جو ایجنڈا تھا وہ ڈومیسٹک تھا، اور آج بھی ڈومیسٹک زیادہ ہے. امیگریشن پہ زیادہ ہنگامے ہوتے ہیں امریکہ میں، کیونکہ ان کی امیگریشن کی پالیسیز کی وجہ سے یہاں کافی پریشانیاں ہیں لوگوں کو. لیکن اس دفعہ ایران وار کی وجہ سے ایک ظاہر ہے وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوئی، اس میں مجمع بھی زیادہ آیا، مظاہرے بھی ہوئے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں رپورٹ نہیں ہوا کہ ایک بہت بڑا جلوس سنڈے کو جو یعنی ایرانی حکومت کے مخالفین، زیادہ تر ایرانی امریکنز تھے، وہ انہوں نے بھی نکالا. تو دیکھیں، اسٹریٹ پہ تو پریشر یہاں رہتا ہے ہمیشہ. یہاں پہ کسی کے جلوس نکالنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ کو صرف انفارم کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جلوس نکال سکتے ہیں. اور لیکن اب اس کا جو اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ضرور بنتا ہے، لیکن بہت دیر سے بنتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں صدر کے انتخابات براہ راست ہوتے ہیں، کانگریس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور صدر اپنے پورے 4 سال مکمل کر کے ہی جاتا ہے تا وقت کہ اس کی امپیچمنٹ نہ ہو جائے، اور امپیچمنٹ کے ان کے کوئی چانسز نہیں ہے. لہٰذا ان جلوسوں کا اثر ضرور پڑے گا، لیکن اتنا ہی پڑے گا جتنا غزہ کے خلاف جلسے جلوسوں کا پڑا تھا. اس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے، اور بہت عرصے تک وہ پروٹیسٹ جاری رہا تھا. لیکن صدر ٹرمپ نے اس کا، یا بائیڈن انتظامیہ نے بھی، اس وقت بائیڈن انتظامیہ نے کوئی خاص اثر نہیں لیا.
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جلسے جلوس سے متاثر ہو کے کوئی فیصلہ کریں گے. جہاں تک اسٹیٹ آف ہرمز کی بات ہے، وہ اگر آپ پورا ٹویٹ پڑھیں تو اس میں صرف اسٹیٹ آف ہرمز کی بات نہیں ہے، اس میں جو کوشش ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی چیز کوئی ملے جس میں وہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے اپنے جو آبجیکٹیوز حاصل کر لیے ہیں اور اب ہم جنگ بند کر رہے ہیں. اس میں اسٹیٹ آف ہرمز بھی ہو سکتا ہے، اس میں خرق بھی ہو سکتا ہے، اس میں اور بھی کچھ یورینیم کے ذخائر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے. کئی آپشن ان کے پاس ہیں، وہ میں کسی پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. اور صدر ٹرمپ کی جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے، وہ کچھ کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک تو اس لیے بھی کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں نومبر میں، اور اگر وہ واضح طور پہ ہارتے ہوئے نظر آئے تو پھر الیکشن میں بھی ان کا بہت برا حال ہوگا. آلریڈی ان کی پوزیشن کافی کمزور ہو چکی ہے. تو لگتا ہے یہی ہے کہ کوئی بڑی کارروائی کریں گے، اور ان کی توقع یہ ہوگی کہ اگر کچھ اور نہیں تو معاشی طور پر ایران کو اتنا تباہ کر دیا جائے کہ ایران مجبور ہو جائے، اور اگر مجبور بھی نہیں ہوتا تو اگلے 3-4 سال اس حالت میں گزارے کہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہے. مگر بہرحال امریکہ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے ایران کی جنگ کو کنٹینیو کرنا، اگر ناممکن نہیں. اسپین نے اپنی جو فضائی حدود ہیں ان کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے امریکہ کی طرف سے، اور اسی طرح برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے.